بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں اور ساتھیوں، میں ہوں شہزاد چودھری، مارگلا نیوز کے پروگرام صحت ہی زندگی کے ساتھ ہم مختلف صحت کے حوالے سے جو درپیش مسائل ہوتے ہیں ان پر آپ کو مسلسل اویئر کر رہے ہیں۔ ہم نے مختلف پروگرام کیے، ایک پروگرام ہم نے کیا مشرف زیدی صاحب کے ساتھ قبض کے حوالے سے۔ اس کے فیڈ بیک میں ہمیں بہت سے لوگوں نے پوچھا کہ بواسیر پہ جو ہے وہ کیا ہے اور اس کا بھی کیا طب یونانی میں کوئی علاج مستقل موجود ہے یا بغیر سرجری کے اس کا علاج ممکن ہے۔ تو آج اس حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے ہم نے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے ڈاکٹر محمد ادریس خان کو۔ آپ جانتے ہیں نیچرل میڈیسن اسپیشلسٹ ہیں، پی ایچ ڈی ہیں نیچرل میڈیسن میں، اور اسی طرح سپیریئر یونیورسٹی میں ایسٹرن میڈیسن کے شعبے کے ہیڈ ہیں، ماہر طبیب ہیں۔ آئیے ان سے بات کرتے ہیں کہ بواسیر آخر ہوتی کیا ہے، کتنی قسم کی ہوتی ہے، اور مریض کس طرح پہچانے کہ وہ واقعی بواسیر کا مریض ہے۔ جی السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ شکر۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، بواسیر ایک ایسا ایشو ہے جس پر بہت سے سوالات بھی آئے ہمیں، اور یہ اب کامن بھی ہوتا جا رہا ہے، لائف سٹائل کی وجہ سے ہے، یا لوگوں کو آج ہم نے یہ بتانا ہے کہ بواسیر کیا ہے، کتنی قسم کی ہے، اور یہ کیسے پہچانے مریض کہ وہ واقعی بواسیر ہے اس کو۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ نے دعوت دی اور یہ اس اہم ٹاپک کو چنا۔ اس میں یہ ہے کہ بواسیر کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ کو سٹول پاس کرتے وقت یا پخانہ آتے وقت تکلیف ہوتی ہے، جلن ہوتی ہے یا خون نکلتا ہے تو اس کو ہم بواسیر کہتے ہیں۔ جی اچھا، بواسیر جو ہے وہ دو طرح کی ہوتی ہے، ایک بواسیر خونی ہوتی ہے، ایک بواسیر بادی ہوتی ہے۔ بواسیر بادی کو عام لفظوں میں ہم پائلز کہتے ہیں اور بواسیر خونی کو ہیمرائڈز کہا جاتا ہے۔ اچھا، ہوتا کیا ہے؟ سب سے پہلے یہ مرض شروع کیوں ہوتا ہے، کیسے ہوتا ہے؟ مرض شروع ہونے کی بیسک وجہ جو ہے وہ ہمارا قبض کا شکار ہونا ہے۔ اچھا، ٹھیک ہے، جب ہمارا پخانہ سخت ہوتا ہے، ڈرائی ہوتا ہے، تو پھر جیسے ہی چونکہ انتڑیاں ہماری سافٹ ہیں، نرم ہیں، تو جیسے وہ سخت چیز وہاں سے گزرتی ہے تو وہ اس کو زخمی کرتی ہے۔ یہ میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، مجھے لگتا ہے کہ واقعی یہ قبض والا پروگرام ہم نے مشرف زیدی صاحب کے ساتھ کیا تو اس کے بعد ہی ہمیں بہت سے کمنٹس آئے کہ جناب بواسیر کیا۔ اس کا مطلب ہے کہ جو قبض کے مریض ہیں وہ لازمی طور پر اس کے مریض بن جاتے ہیں وہ۔ بالکل، اصل میں قبض بھی ڈرائینس کا مرض ہے، خشکی کا مرض ہے۔ تو جب خشکی ہوتی ہے تو اس میں انتڑیوں میں بھی خشکی آ جاتی ہے، انتڑیاں خشک ہوتی ہیں تو سٹول خشک ہو جاتا ہے، پخانہ خشک ہو جاتا ہے۔ جب وہ سخت ہوتا ہے اور پھر وہ زور لگانے سے آتا ہے تو جیسے وہ زور لگاتے ہیں تو انتڑیوں کے جو اندر والا حصہ ہوتا ہے یا اینس مقد کے اندر والا حصہ ہوتا ہے وہ زخمی ہو جاتا ہے۔ وہاں پہ جو کیپلریز ہوتی ہیں وہ بار بار ڈیمیج ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے آپ کو پخانہ کرتے وقت جلن بھی محسوس ہوتی ہے، درد بھی محسوس ہوتی ہے اور سم ٹائم خون آنے لگ جاتا ہے۔ اچھا، اب یہ اس مرض کا شکار کون سے لوگ ہوتے ہیں؟ سب سے پہلے یہ دیکھ لیتے ہیں، اس مرض کا شکار ہر وہ بندہ ہے جس کا لائف سٹائل جو ہے وہ سیڈنٹری ہے۔ اچھا، جو سارا دن چیئر پہ بیٹھتا ہے۔ اچھا، چیئر پہ بیٹھنے میں سب سے پہلے اسکول ٹیچرز ہو سکتے ہیں، یہ ڈاکٹرز ہوتے ہیں، یہ ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ڈرائیورز ہوتے ہیں یہ سب سے زیادہ پرون ہوتے ہیں اس چیز کے کہ ان کو یہ بیماری ہو۔ پھر جو کمپیوٹر پہ کام کرنے والے، آفس میں بیٹھنے والے، دکاندار ہیں، وہ جو بیٹھے ہوئے ہیں، آفیسرز جو ہیں جو سارا دن یا گھر بیٹھتے ہیں یا پھر آفس بیٹھتے ہیں یا گاڑی میں بیٹھتے ہیں، اور پھر بیٹھنے میں بھی یہ جو ہماری صوفے والی چیئرز ہیں نا، فوم والی چیئرز ہیں جو ہوا نہیں لگنے دیتی، اچھا، وہ چیئرز جو ہوتی ہیں وہ ہمارا چونکہ وہاں انٹرنل پسینہ بھی آتا رہتا ہے اور پھر وہ ہمارے چلنے پھرنے کے معاملات بھی کم ہوتے ہیں تو انٹرنل موومنٹ بھی، جو انٹسٹائنل موومنٹ ہے وہ کم ہو جاتی ہے۔ اچھا، انٹسٹائنل موومنٹ کم ہونے کی وجہ سے ہمارا جو پخانہ ہے وہ سخت ہو جاتا ہے، اس کی موومنٹ سلو ہو جاتی ہے تو وہ باہر نہیں آتا۔ اور اسی وجہ سے آج کل آپ دیکھتے ہیں کہ ایسے تمام حضرات جو زیادہ تر بیٹھے رہتے ہیں ان کے پیٹ بھی بڑھ رہے ہوتے ہیں کیونکہ وہ سٹول اندر اسٹور ہوتا رہتا ہے، انتڑیاں پھیلنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اچھا، اب اس میں ہے کیا کہ ہم جو دوسرے زیادہ لوگ پرون ہوتے ہیں وہ لوگ ہوتے ہیں جو چائے کا استعمال زیادہ کرتے ہیں۔ چائے کافی جب آپ زیادہ استعمال کرتے ہیں یا کولڈ ڈرنک زیادہ پیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ
ڈائیوریٹکس کا استعمال کر رہے ہیں. ڈائیوریٹکس ہر وہ چیز ہوتی ہے جو آپ کو لیے پیشاب آور ہوتی ہے. آپ چائے پی لیں, آپ کولڈ ڈرنک پی لیں, آپ کافی پی لیں, آپ کو بہت جلد یورین آ جاتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پانی جتنا آپ نے پیا ہوتا ہے وہ جسم سے باہر نکل گیا. وہ جب پانی نکل جاتا ہے تو اسٹول کے اندر بھی پانی جو ہوتا ہے وہ باڈی واپس ابزارب کر لیتی ہے اور اسٹول سخت ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو آپ پانی کا استعمال یا پھر اس کے ساتھ ساتھ سلاد کا استعمال اگر کم کرتے ہیں تو آپ کو بھی قبض اور بواسیر کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. یا پھر آپ چائے کا استعمال زیادہ کرتے ہیں تو ڈاکٹر صاحب اس میں یہ جو آج کل فاسٹ فوڈ کا رواج ہے, یہ جو جتنی میدے کی آئٹمز ہیں, چیزیں ہیں, تو اس کا بھی کوئی کردار بن جاتا ہے؟ جی میں اسی طرف ہی آ رہا تھا. اب دوسری چیز یہ ہے کہ ہماری جتنی ڈائٹ ہے وہ ڈائٹ ہی ہارڈ ہے. آپ پیزا دیکھ لیں, آپ برگر دیکھ لیں, آپ شوارما دیکھ لیں, آپ سموسا دیکھ لیں, آپ چپس دیکھ لیں. سیمی سالڈ ڈائٹ ہماری ڈائٹ سے ویسے ختم ہو گئی ہے. جیسے ہمارا کلچر تھا نا کہ ہم روٹی سالن بناتے تھے تو سالن بھی شوربے والا. اب تو کڑھائیوں کا ٹرینڈ چل پڑا ہے نا, لیکن اگر آپ سالن شوربے والے کے ساتھ روٹی کھاتے ہیں تو وہ روٹی نرم ہوتی ہے, آپ کا ہر نوالا جو ہے وہ نرم ہوتا ہے. اور پھر دوسرا یہ ہمیں حکم ہے کہ آپ نوالے کو اچھی طرح چبائیں. جتنا آپ زیادہ چباتے ہیں اس میں اتنا تھوک شامل ہوتا ہے جس کو ہم سلائیوا کہتے ہیں, اتنا وہ سافٹ ہوتا ہے اور معدے کے لیے آسان ہوتا ہے ہضم کرنا. لیکن جب ہم برگر کی بات کرتے ہیں تو وہ بائٹ بھی بڑا لیتے ہیں, ہم شوارمے کی بات کرتے ہیں وہ بالکل ڈرائی کھانا ہوتا ہے. جب ہم کھانا کھائیں گے خشک تو وہ نکلے گا بھی خشک. جتنا ہم سیمی سالڈ کی طرف جائیں گے, ہم دلیے لیں, ساگودانہ لیں یا شوربے والے سالن لیں, یا اگر خشک ہے تو اس کے ساتھ رائتا لیں, یا کوئی اس طرح سے سلاد کا استعمال زیادہ کریں, تو پھر ہماری جو ڈرائینس ہے وہ کم ہوتی ہے اور اس کی وجہ سے ہمارا جو سٹول ہے یا جو ہمارا فیسز ہے وہ سافٹ ہوتا ہے اور اس کو ایکسکریشن میں آسانی ہوتی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ جو آپ نے بتایا تھا کہ یہ بادی ہے یا خونی ہے, تو اب اگر ہو گئی ہے بواسیر, کسی کو بادی ہے کسی کو خونی ہے, تو اب اس کا حل کیا ہے آخر؟ کیا طب یونانی میں کوئی اس کا پراپر علاج ہے, یا اس میں عموماً ایلوپیتھی جائیں گے تو آپ کو وہ آپریٹ کرنا پڑتا ہے, اور سم ٹائم آپریشن کے بعد ہم نے یہ بھی دیکھا کہ وہ لوٹ بھی آتی ہے دوبارہ, ہیمرائڈز خاص کر جو آپ نے بولا ہے. تو کیا طب یونانی میں اس کا کیا طریقہ کار ہے, کیا علاج ہے اس کا کوئی؟ جی شہزاد صاحب, ہم نے مسئلہ ڈسکس کیا. اب اس کا جو سلوشن ہے نا وہ بڑا آسان ہے, اور جس طرح آپ نے کہا کہ سرجری کرتے ہیں تو پھر دوبارہ لوٹ آتی ہے, وہ اسی وجہ سے کہ ہم لائف سٹائل کو تو فوکس ہی نہیں کر پا رہے ہوتے نا, تو وہ ایک دفعہ ہم ٹریٹمنٹ کروا لیں گے تو دوبارہ اسی میں چلتا رہے گا. اب طب یونانی اس میں کیا رول پلے کرتی ہے؟ طب یونانی اس میں وہ طریقہ بتاتی ہے, ایسا علاج کرتی ہے کہ زندگی بھر دوبارہ پھر بواسیر ہوتی نہیں ہے. خواہ کوئی بھی ہو. اس میں اگر ہم بواسیر بادی کی بات کریں تو میں نے کہا یہ خشکی کا مرض ہے, تو خشکی ختم کرنے کا بڑا آسان سا نسخہ ہے, اور شاید صرف 50 روپے سے زیادہ خرچہ نہیں آئے گا اس پہ. کرنا کیا ہے, آپ نے 1 چمچ گلقند لے لینا ہے, 1 چمچ سونف لے لینا ہے, اور 1 عدد الائچی لے لینی ہے. یہ بلکہ نوٹ کر لینا, چھوٹی الائچی ہے, سبز الائچی. اس کو بھی شک نوٹ کر لیں مارگلا نیوز کے سارے ناظرین کہ 1 چمچ گلقند لے لینا ہے, 1 چمچ سونف لے لینا ہے, اور 1 الائچی لے لینی ہے. اس کو 1 گلاس دودھ میں اچھی طرح بوائل کرنا ہے. جب وہ صحیح طرح بوائل ہو جائے گا تو پھر اس کو فلٹر کر لینا ہے, مطلب چھان لیا, سونف الائچی گلقند نکال دیا, صرف دودھ بچ گیا. اب اس گرم دودھ کے اندر 1 چمچ چھلکا اسپغول ڈالنا ہے, اور 1 چمچ زیتون کا تیل ڈال دینا ہے, اور اس کو اچھی طرح مکس کرنا ہے. جیسے دودھ ٹھنڈا ہو جائے گا تو وہ اس میں چھلکا پھول کے کھیر کی طرح بن جائے گا. اب وہ چمچ کے ساتھ آپ کھا لیں. یہ آپ نے کس وقت استعمال کریں؟ میں وہی بتا رہا ہوں, یہ آپ نے رات سوتے وقت یہ پی کے سونا ہے یہ دودھ, اور آپ نے صرف 1 ہفتہ یہ کرنا ہے. اور اس کے بعد آپ خود حیران ہو جائیں گے کہ میری بواسیر گئی کہاں پہ. جی گڈ. تو یہ بڑا آسان سا ہے, سستا نسخہ ہے, اور یہ آپ بچوں کو بھی دے سکتے ہیں. اسپیشلی بچوں میں قبض کے بہت شدت سے اثرات پڑ رہے ہیں کیونکہ بچے جنک فوڈ زیادہ کھاتے ہیں. بچوں میں بھی دے سکتے ہیں, بڑوں میں بھی دے سکتے ہیں, اور خواتین بھی استعمال کر سکتی ہیں. اور یہ ایسا نسخہ ہے جو مستقل طور پر انتڑیوں کے اندر لوبریکیشن لائے گا, آپ کے جو موقع بنے ہوئے ہیں ان کی انفیکشن کو کم کرے گا, سٹول کو نرم کرے گا, اور یہ آپ کے لیے آسانی اور راحت کا باعث بنے گا. اور ڈاکٹر صاحب, یہ جو بادی کا آپ نے کہا یہ دونوں کے لیے ہے یا نہیں؟ یہ بادی کے لیے. یہ بادی کے لیے ہے. جی. اگر آپ خونی کی بات کرتے ہیں تو اس میں بھی یہ بہت ضروری ہے کہ آپ کا پہلے سٹول تو نرم کرے گا, اس کے ساتھ آپ نے کیا کرنا ہے کہ صبح نہار منہ 1 گلاس پانی میں 2 چمچ شربت انجبار ڈال کے وہ پی لینا ہے. بس رات کو آپ نے یہی نسخہ بنانا ہے, اور دن کو آپ نے صبح ناشتے سے پہلے 1 گلاس پانی میں
ہمارا من کرابدینی نسخہ ہے، شربت انجبار، کسی بھی اچھی کمپنی کا لے سکتے ہیں۔ 2 چمچ شربت انجبار ڈالیں ایک گلاس پانی میں اور صبح نہار منہ پی لیں، آپ دیکھیں گے کہ خون آنا بھی بند ہو جائے گا اور قبض بھی ختم، اور وہ جو مسے بنے ہوتے ہیں وہ ریورس ہو جائیں گے، وہ سکڑنا شروع ہو جائیں گے۔ جی دوستوں اور ساتھیوں، یہ تھے ڈاکٹر محمد ادریس خان، جنہوں نے اتنا آسان علاج بتایا ہے کہ شاید اس سے زیادہ آسان اور کچھ نہ ہو بواسیر کے خاتمے کے لیے۔ آپ ہزاروں روپیہ لگوا کے آپریٹ کرتے ہیں لیکن اپنے لائف سٹائل کو تبدیل نہیں کرتے، وہ پھر لوٹتا ہے۔ اگر آپ یہ نسخہ استعمال کریں جس طرح بتایا ہے تو انہوں نے کہا کہ شرطیہ طور پر آپ کی بواسیر ختم ہو جائے گی، لیکن ضروری ہے کہ ساتھ ہی آپ اپنے لائف سٹائل کو بہتر کریں، آپ اپنے کھانے پینے کے انداز کو، اپنے بیٹھنے اٹھنے کے انداز کو، چیزوں کو سب کو ایک دفعہ ری موڈیفائی ضرور کریں۔ آج تک کے لیے اتنا ہی۔ اپنا اور اپنے گرد و نواح کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔